أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. آج جو سورہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ ہے: اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو. اچھا، یہ میری آواز بھی تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا. یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رمضان بس اب گزرا ہی چاہتا ہے. ہم نے جب رمضان شروع کیا تھا تو یقین نہیں آتا تھا کہ کس تیزی سے گزرے گا، لیکن ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. میں نے آج تک جتنی رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں اس میں اتنا یاد ہے کہ رمضان شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ختم کب ہوا یہ بالکل یاد نہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی گواہ ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاریہ بھی تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر ریس خالد بھی ہیں. تھوڑی دیر میں باقی علماء جو ہیں وہ بھی جوائن کر لیں گے. تو یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اگر میں ہمارے معاشرے میں دیکھوں تو بڑی عجیب سی صورتحال سے ہم دوچار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو ہم کوئی بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے. نیکی اور فرض میں فرق ہے. ہم اپنے فرائض کو بھی اپنی نیکی سمجھ لیتے ہیں تو یہ بات کچھ پلے نہیں پڑتی. جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور مجھے صاحب استطاعت بنایا ہے اور کسی سائل کو وہ میرے پاس بھیجتا ہے اور میں اسے نکال کے اس کے دیے میں سے کچھ دے دیتا ہوں تو کیا میں نیکی کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ میرا فرض ہے جو میں نبھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی مسند دیتا ہے، کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹیز کو مانتے ہی نہیں. جو مال ہمارے پاس آ گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے علاوہ اس پہ کسی کا کوئی حق نہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلینر پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے؟
یہ جو دماغ ہے اس میں شعور کو دیا، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ یہ جو انگلیاں، یہ ہاتھ جو آپ چلا رہے ہیں، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ جن آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ جن کانوں سے آپ سنتے ہیں، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ یہ جو دل آپ کے درمیان دھڑکتا ہے، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ یہ جو سانس آپ لیتے ہیں، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ قیمت تو چھوڑے، ہم اس کا رینٹ بھی ادا نہیں کرتے۔ آپ جب کسی گھر میں رہتے ہیں، اب یہ میری ایک کتاب ہے جو آئے گی، اٹ از کالڈ دا رینٹڈ لائف، کرائے کی زندگی۔ یہ جو ہم کرائے کی زندگی گزارتے ہیں نا، ہم اس کا کرایہ بھی نہیں دے پاتے۔ کب ہم نے کسی بھی چیز کا خراج دیا ہے؟ کبھی نہیں دیا۔ یہ ٹرانسمیشن ہوگی، ختم ہو جائے گی، and then we're done with it. we're done with it. اب اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال بیٹھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی تو کوشچن کریں، کبھی تو سوچیں کہ جو آپ کو دیا ہے وہ کیوں دیا ہے، اور اللہ کی راہ کیا ہے، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جن کو تمہاری ضرورت ہے، آگے بڑھ کے ان کی مدد کر دو۔ میں نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم بڑی بڑی گاڑیاں خرید لو، بڑے بڑے گھروں میں رہ لو، بہت سارا بینک بیلنس جمع کر لو۔ ان میں سے جن چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے پاس، تمہارے ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ جاؤ کسی بھی قبرستان میں دیکھ لو، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، سارے دفن ہیں۔ کسی کو 200 لوگ زمین میں ڈال کے گئے، کسی کو 400 لوگ ڈال کے گئے، کسی کے 40ویں پہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا، لیکن وہ سب کے سب اپنی گور میں اکیلے ہیں، اپنی قبر میں اکیلے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم جس روز سے پیدا ہوئے ہو، اس روز سے موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ اس پہ ہم برا مان جاتے ہیں۔ مجھے آج تک سالگرہ کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا، میں تو نہیں سمجھ پایا۔ یہ جو سالگرہ کی ہم خوشی مناتے ہیں، کس چیز کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا ہے؟ اگر زندگی ہمیں اتنی پیاری ہے تو پھر ہاں، اس بات کی خوشی منائیں کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی اور آپ جیے جا رہے ہیں، اس بات کی خوشی منائیں، اور شاید اسی بات کی منتی ہوگی۔ لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں، اسی طرح سے مجھے لائف انشورنس کبھی سمجھ نہیں آئی۔ جب آپ مر جاتے ہو تو وہ میچور ہو جاتی ہے، آپ تو لیتے ہی نہیں ہو، آپ سارا وقت بھرتے رہتے ہو، پھر وہ لائف انشورنس کسی اور کے کام آتی ہے۔ اب یہی حال تمہاری زندگیوں کا بھی ہے۔ تم جس مکان میں رہتے ہو، اس مکان میں تمہارے بعد کوئی اور آ کے رہے گا۔ تم جو گاڑی چلاتے ہو، تمہارے بعد وہ گاڑی کوئی اور چلائے گا۔ تم جو گھڑی پہنتے ہو، یا تو وہ ٹوٹ جائے گی، گم جائے گی، یا اس گھڑی کو کوئی اور پہنے گا۔ تم جو بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤ گے، اس میں تمہارے رشتہ دار جمع ہوں گے اور لکھوائیں گے کہ بینک وہ پیسہ ریلیز کر دے، تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تم نے جو لمبی لمبی چوڑی چوڑی فلائٹس لی تھی، تم جو کپڑے پہنا کرتے تھے، تم جو سونا پہنا کرتے تھے، تم جو چشمہ، تم کچھ بھی جو کرتے تھے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جا رہا۔ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ تمہارے ساتھ صرف ایک چیز جا رہی ہے، عمل۔ عمل کے علاوہ کچھ نہیں جا رہا۔ اور عمل بھی کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ عمل آپ کا انتظار 2 فرشتے کر رہے ہیں قبر میں۔ وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ کے حساب کی پہلی منزل قبر ہے، جہاں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی منزل کیا ہوگی۔ پھر اس کو بھی چھوڑ دو، میدان حشر میں کیا کرو گے؟ شفاعت کا تو وعدہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہے۔ لیکن کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارا سر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے، ادب سے جھکے، محبت سے جھکے، شرمندگی سے نہ جھکے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کامران کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور کامران نے 1 لاکھ روپے کی مدد کسی سے کر دی ہے، اور کامران کی ضرورت 3 لاکھ کی تھی، تو کامران یہ سمجھ لے اپنے آپ کو کہ واہ، میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بالکل نہیں انجام دیا، تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے، ان کی ضرورت کے پیسے ان کی جیب میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد کسی سائل کو بھیج دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اب جو میں بات کہنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے صبر سے بڑا امتحان نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ تمہاری ہمت سے بڑی مشکل تمہیں کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے سمجھو، جو تمہیں دیا ہے وہ کسی خاص وجہ سے دیا ہے، اس پہ حق کس کا ہے؟ تمہارا ضرور ہے لیکن تمہارے علاوہ بھی ہے۔ جتنا زیادہ مال کماؤ گے اتنا ہی حساب دینا پڑے گا، جتنا خدا کی راہ میں دو گے، جتنا یہاں بانٹ دو گے۔ علم بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے، خوشیاں بڑھنے سے بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نیکیاں اگر کرو گے تو یاد رکھو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم معاشرے کو بہتر کر رہے ہو۔ لیکن فرض اور نیکی کی پہچان جانو، اور نیکی کر دریا میں ڈال کیوں کہا گیا ہے؟ تمہارا سر اونچا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کی وجہ سے جھکنا چاہیے، عجز کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں سعادت دی ہے۔ جب تم کسی کی مدد کرو تو آنکھ بھر کے اسے دیکھا مت کرو، یاد رکھو اللہ کی نظر میں تم دونوں برابر ہو، بس دینے اور لینے کا فرق ہے۔ بریک لیتے ہیں۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، راج کو تاج تورے کو شہید و سرا جانا، البحر ولا گل موج جھوٹا، من بے کس طوفان ہوش روبا، من بے کس طوفان ہوش روبا، مجھار میں وہ بگڑی ہے ہوا، مجھار میں وہ بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ الفیت شو و سخاوت، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خامائے خام نوائے رضا، نائے طرز میری نائے رنگ میرا،
شہ دو سرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید. جویری آپ کو خوش آمدید. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شروع کرتے ہیں. آج جو ٹاپک ہے تمام لوگ جمپ ان کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مائک ہے جی؟ تمام لوگ جمپ ان کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی بات کیجیے گا, لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں آغاز کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, تو یہ مال ہمارے ساتھ تو جائے گا نہیں, تو جو چیز ہمارے ساتھ ہی نہیں جانی اسے ہم بانٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. شاعر بھائی, بات یہ ہے کہ یہ مال ہے کیا؟ آئیے ذرا سا دیکھیں. اور یہ اولاد ہے کیا؟ دونوں کو آزمائش کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے, مال بھی اور اولاد بھی. اور سچ بات یہ ہے کہ یہ مال جنت کی طرف لے جاتا ہے اور یہ مال جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بے شک. دونوں اختیار آپ کے پاس ہیں کہ آپ اپنے مال سے کیا خریدتے ہیں. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس جگہ تک پہنچتے ہیں جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اور اپنے مفادات کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے چند لوگوں تک اس مال کو محدود کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں سانپوں کی ایک زنجیر بنا کر آپ چلے جائیں. کیا بات ہے. یہ آپ پر ہے. میں طویل بات نہیں کرتا, لیکن کچھ واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں. ایک واقعہ, صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں, صحابی تھے, حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں. کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا سب سے پسندیدہ شے دے دے, اس نے اللہ سے سودا کر لیا اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. صحابی اٹھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں تو حق کہیے. تو اللہ کی راہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے میرے ایمان کی اور میرے اس انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی گواہی دیں گے آپ؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیرا گواہ میں ہوں گا. کھڑے ہوئے اور آئے. آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا سب سے پسندیدہ یہ باغ ہے جس میں ہمیں رہنا, اس کی کھجوریں, اس کی خوبصورتی, اس میں رہ کر اپنے اولادوں کی تربیت سب سے زیادہ عزیز ہے. آج تجھے میں یہ نہ بتا دوں کہ آج اللہ سے ایک سودا کر لیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سودا ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے ایسے کئی مکانات بہشت میں ملیں گے اور تو اللہ کے محبوبین میں ہوگی. بیوی بھی ہو تو کمال کی شخصیت. کہتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے, ہماری جان مال سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار. ہم اس مکان اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے رسول کے لیے میں نے اپنا باغ وقف کیا, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات جو ان صحابی کے لیے ادا فرمائے. حضرت طلحہ نے جس طرح سے باغ حضور کی نظر کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کا موجودہ سعودی عرب کے اندر جو بینک میں حکومت کے ریزروائز کے اندر جو فنڈز ہیں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمینیں, وہ باغ آج بھی محفوظ ہے اور اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ حکومت سعودیہ مساکین پر خرچ کرتی ہے. کیا بات, بالکل یہ بات ہے. بڑی بات. یہ اور پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ کس طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی صحابہ کرام کو, مجموعی طور پر پوری تربیت مولا کائنات حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین میں نظر آتی ہے. اور کیوں نظر نہ آئے؟ اب آج کے معاشرے سے وہ ہم بخل سے کیوں کام لیتے ہیں؟ اصل میں بخل سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ میرا ہے,
اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ اور رہے یہ گا ہمیشہ رہے گا اور جائے گا نہیں ملنے. نہیں جائے گا. اور اس سے جو استحصالی طبقہ پیدا ہوتا ہے, اس استحصالی طبقے کی وجہ سے اب میں سوشل سائنسز کی طرف سے ایک جملہ کہہ کر, کیونکہ ہمارے بہن بھائی اور بھی موجود ہیں, حضرت علامہ صاحب بھی موجود ہیں, کہ یہ استحصالی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ارتکاز دولت میں جس درجہ آپ پیسے کو آپ کنٹرول کر لیں گے اور جس درجہ آپ پیسے پر سواری کریں گے, یہ آپ کا ساتھ دے جائے گا. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس پیسے پر تو تکبر کرتا ہے وہ پیسہ تجھ پر لعنت بھیجتا ہے. کیا بات. اور آج جو پیسہ ہے, اور وہ شعر میں دوبارہ نظر کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کے بعد بات ختم کروں گا. مولا کائنات حضرت علی نے کیا خوبصورت انالیسس کیا ہے پوری مجموعی طور پہ انسانی ذہن کا, کہ ردینہ قسمت جبار فینا, ردینہ قسمت جبار فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم تو رب کے تقسیم سے راضی ہو گئے. اور راضی بھی کیسے نہ ہو, حضور کے چہیتے ہیں, مولا کائنات ہے. نہیں اچھا, ایک تو یہ بات تو ہے نا, ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ چہیتے بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے یہ تو اپنی جگہ ہے, اور کوئی بھی ان ہستیوں کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو وہاں جو ایمان کے درجات ہیں وہ ہم سے بڑے مختلف ہیں. لیکن اگر ایک کلیہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ جو چاہت اس کی ہونا وہی ہے, تو جب ہونا ہی وہ ہے تو پھر مسکرا کر خوش دلی کے ساتھ کرو. ورنہ تو پھر دیکھیں آپ لاکھ کر لیجئے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے, رب کے علاوہ. اور جس چیز کو میں آپ کو بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, اکثر شوز میں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیے گا, ریٹن ہے یہ, آپ دیکھ لیجئے گا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. شعر کا میں جی دوسرا میں معافی چاہتا ہوں, نہیں میں انٹرپٹ نہیں کرتا عام طور پر, لیکن چونکہ حضرت علی کے حوالے سے بات ہے, تو ردینہ قسمت جبار فینا جو رب نے ہمارے درمیان تقسیم کر دیا, ہم اس تقسیم سے راضی ہیں. لنا علم, ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا. وللجہال مالو, اور جاہل لوگ ہیں جو رب سے ناواقف ہیں, انسان سے ناواقف ہیں, اس کے حق سے ناواقف ہیں, ان کے لیے مال پیسہ دولت چھوڑ کر سب کچھ دے دیا اور کہا جب تو آزمائش میں ہی رہے گا. کیا بات. جی آپ ہی کے ساتھ ایک نشست میں کہا تھا کہ میرے کائنات حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے اور مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اور اس پہ گفتگو ہوئی تھی تھوڑی بہت اس انداز میں کہ اس چیز کا کیا فائدہ کہ جس کی ہم حفاظت کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز میں نے اٹھا لی, اور پھر آپ اسی یعنی کتاب کا نہج البلاغہ کا آگے جا کے مطالعہ کریں گے تو فرمایا کہ تمہارے دولت مندوں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا رزق پوشیدہ رکھا ہے. بالکل صحیح. اور ہوتا یہ ہے کہ جب غریب رہ جاتا ہے, اس کی بنیاد یہ فرمان ہے, مطلب یہ میرے جملے نہیں ہے کہ امیروں نے جو غریبوں کا مال ہڑپ لیا ہے, لفظ یہ ہڑپ لیا ہے, پھر ان کا مواخذہ ہوگا, ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے مال میں جو حصہ تھا وہ آپ نے کیوں آگے نہیں بڑھایا. اس کی وجہ سے بنیادی طور پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, پھر وہ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے, شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے, یا پھر جو آج کل ہو رہا ہے شہر میں وہ سب آپ کے سامنے. ہاں جی, میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ دونوں کی طرف آتا ہوں. آپ سے بھی یہی سوال ہے, کچھ اسکن کیئر کے بارے میں بھی مجھے پوچھنا ہے کہ کیا ہم کس طرح سے بہتر اسکن کیئر کر سکتے ہیں, لیکن سوال پہلا یہ ہوگا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بریک لیجیے. ونس اگین جی, ویلکم بیک. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے سوال ہے, ہم بخل سے کیوں کام لیتے ہیں, وائی, جب ہمیں پتہ ہے کہ سب چیز یہیں رہ جانی ہے, تو پھر کیوں؟ میرا خیال سے کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھوک مٹتی نہیں ہے, تو ہمارے اندر یہ چاہ ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا حاصل کریں. تو توکل میرا خیال ہے کہ وہ چیز ہے جو ہم سب کے اندر انکارپوریٹ ہونی, اس کی کمی ہے, اس کی کمی ہے جو ہماری اس چیز کو فروغ دیتا ہے. اچھا, میں آپ ہی سے یہیں سے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے یہ بتا دیجیے وجہ کیا رہتی ہے, توکل کی کمی ہوتی کیوں ہے, تربیت کہاں, فقدان کہاں آتا ہے تربیت کا؟ ایکچولی ساحر, اس میں بات صرف یہ ہے کہ ہماری تربیتوں میں کہیں فل اسٹاپ لگنا رک گیا ہے کہ ہمیں رکنا کہاں ہے, ہمیں توکل کہاں کرنا ہے, ہمیں ٹھہرنا کہاں ہے, اور کہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہمارا دینے کا وقت ہے.
ویری نائس تو ویری دیٹ از آئی تھنک سم تھنگ کہ وہ تو تعلیم ضرور ہے, تربیت کا فقدان ہے, Exactly. تربیت نہیں ہے, رائٹ, دیٹس واٹ اٹ از. ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جہاں اس چیز کی کمی ہے کہ ہمارے اندر حرص ختم نہیں ہوتی ہے, کہ ہمیں یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اچھا دوسرے کے پاس کیا ہے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں ہم شارٹ کٹس کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ اچھا ہم دے دیں گے تو شاید جو جمع کیا ہوا ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا, آگے ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا, اور دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ دیتے نہیں ہیں, ہم دیتے ہیں لیکن احسان کرتے ہیں, ہم تشہیر کرتے ہیں, ہمیں پبلسٹی بھی چاہیے, اور تشہیر نہ بھی کریں تو میرے خیال میں اپنے اندر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم شاید ہمارے اندر توپ چیز ہے, ہمارے اندر کا فرعون کو ایک عجیب سی تقویت ملتی ہے. 10 لوگوں میں ہم بتائیں گے, ہم دکھائیں گے, ہم ذکر کریں گے کسی نہ کسی حوالے سے, چاہے آپ کسی رشتہ دار کی کسی طرح سے ہیلپ کر دیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا کسی نہ کسی کے منہ سے ذکر مل جائے گا, چاہے آپ کسی ہمسائے میں اگر کر دیں گے تو آپ کے منہ سے نکل جائے گا. ہمارے اندر کے فرعون نہیں مرتے, ہمارے اندر وہ چیز ختم ہی نہیں ہو پاتی ہے کہ جسے آپ یہ کہیں کہ شاید انسانی حرص ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اسے آپ زندہ بھی خود رکھ سکتے ہیں اور مار بھی خود سکتے ہیں, یہ صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آلرائٹ, جویریہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. یو آر اے مدر, رائٹ, تو آپ تربیت کر رہی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں کہ how many kids do you have? 4-year-old. 4-year-old. Yeah. تو بڑی کرٹیکل ایج ہے, اور آپ جس جگہ رہتی ہیں وہاں 2 کلچرز کیا کئی کلچرز ملتے ہیں, وہاں وہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے آپ جہاں رہتی ہیں. تو تربیت میں ایسی کون سی چیز شامل ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کی تربیت میں یہ بات آ جائے کہ تم جو کچھ کما رہے ہو اس پہ صرف تمہارا حق نہیں ہے بلکہ اور دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے. تو اس کے لیے کیا کہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں جو کرتی ہوں, جب میں اپنی بچی کے کپڑے خریدتی ہوں تو میں اسے کہتی ہوں کہ اپنی پسند کے کوئی 2-3 ایسے ڈریسز یا فراکس وٹ ایور یو لائک وہ خریدو, اور ہمارے جو بھی ہمارے اطراف میں اس کے ہاتھ سے دلواتی ہوں تاکہ اس کے گھٹی میں مل جاتی ہے نا ایک چیز, وہ چیز ہو جائے. ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد آئی, کہیں میں نے پڑھی تھی, ہم سب کا کہیں نہ کہیں حال ایسا ہے کہ ایک کسان ہے جس کے پاس بیجوں سے بھرا ہوا پورا بورا ہے. اب وہ زمین پر ہے اور وہ بیج ڈالتا جا رہا ہے, لیکن وہ جب بورے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کیلکولیشن کو بھول جاتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ میں نے بو دیا ہے اس سے کتنا ٹرپل بلکہ اس ملٹیپلائی ہو کے مجھے ملے گا. تو ہماری ساری نظر اپنے صرف اس ایک بورے پر ہے جو ہمارے پاس ہے, ہماری نظر اس زمین پہ جا ہی نہیں رہی کہ جو ملٹیپلائی ہو کے ہمیں بہت مرتبہ ملے گا. تو بس اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز ڈالیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس میں سے ہمیں یہ نہیں کہ پہن لیا پرانا ہو گیا تو چھوٹے بہن بھائیوں کو یا کزنس کو یا کسی کو دے دو. جو چیز اپنے لیے خرید رہے ہیں ویسا ہی جتنی آپ کی حیثیت ہے, 1 ڈریس کی 2 کی وٹ ایور یو لائک آپ خریدیں اور اپنے ہاتھ بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. تو کہہ دیا گیا نا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تو ان کی تربیت میں وہ چیز ہمیشہ سے رہے گی. ویری نائس. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹوں گا لیکن آپ کی ایکسپرٹیز سے کچھ فائدہ تو ہمیں ملنا چاہیے نا. تو یہ بتائیے کہ اس وقت اب جب رمضان ختم ہو رہے ہیں اور اچانک سے ایسا لگے گا جیسے پورا ملک ہی شادیاں کر رہا ہے, مطلب وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کراچی سے پشاور تک ایک عجیب سا عالم ہوگا اور دن اور رات صبح دوپہر شام صرف شادیاں ہی شادیاں ہوں گی. تو اور ظاہر ہے اسکن کی کیئر پھر کس طرح سے کی جائے گی اس میں؟ ایک تو اس میں یہ ہے کہ رمضان میں ہماری ڈی ہائیڈریشن بہت بڑھ جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو ہمارے جسم میں آپ کو پانی کی لگتا ہے مقدار, جی بالکل, ہم جتنا شربت پیتے ہیں کوئی نہیں پیتا ہوگا. دیکھیں شربت, اور جس کا روزہ نہیں ہوتا نا ڈاکٹر صاحب وہ زیادہ بنا کے پیتا ہے, تیاری کر رہا ہوتا وہ. دیکھیں شربت کا 1 یا 2 گلاس آپ کی گلوکوز لیول کو تو بیلنس کر سکتا ہے, لیکن آپ کے ہائیڈریشن لیولز بہتر ہوتے ہیں پانی کی مقدار کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو سحری میں اسموتھیز یا دہی کا استعمال کرتے ہیں؟ سب. ڈاکٹر صاحب آپ پراٹھا اور دہی سب کھاتے ہیں, کسی نے ان کے کان میں چپکے سے کہہ دیا دہی کھاؤ گے تو پیاس نہیں لگے گی. یہ اس چکر میں نہیں کھا رہے ہوتے کہ سائنسی ایجاد ہے, یہ اس چکر میں کھا رہے ہوتے ہیں. سارے رستو ہمارے یہاں ہی ہیں, وہ سب سارے رستو ہمارے یہاں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایرسٹوٹل جتنے ہیں سب ہمارے یہاں پیدا ہوئے. رکھنا اسی لیے تاکہ پیاس لگے, احساس ہو, رکھنا اسی لیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیا بات ہے, بڑی زبردست بات ہے. تو جی سوری ڈاکٹر صاحب. تو مطلب ہم یوزولی اپنے جو بھی ہمارے پاس, کیونکہ یہ جو شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیشنٹس کا آنا رمضانوں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے.
کہ اب ہم نے ڈریسز وغیرہ سب تو سارٹ آؤٹ آ کر کے لیا. کہتے کیا ہیں پیشنٹس آپ سے؟ کہتے ہیں کیا مطلب کیا کر دیا جائے؟ اسکن کے ایشوز ایک ہفتے کے اندر اندر ٹھیک کر دیں, کیسے؟ جو کہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کا علاج تو ہے. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو انہیں ایک ریئلسٹک اپروچ دیتے ہیں. اچھا, جو چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں, جو چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیتے ہیں, کیونکہ ایونچولی اگر ہم اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیں گے کاؤنسلنگ کے بغیر تو وہ کسی اور کلینک پہ اینڈ اپ ہو جائے گا جہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو فالس ہوپ مل جائے. اوکے, تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ نمبر 1 از ایڈیکیٹ سلیپ, اور نمبر 2 از آپ کی ہائیڈریشن بہتر ہو. آپ جو یہ افطار اور سحری کے بیچ کی جو ونڈو ہے اس میں پانی کا انٹیک بڑھائیں اپنا, وہ چیزیں کھائیں جس میں واٹر انٹیک زیادہ ہے. فار ایگزامپل یوگرٹ اینڈ اسموتھیز وغیرہ کا استعمال یہ ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لیک آف انفارمیشن بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری فیلڈ میں, کہ اکثر بچیاں جو ہیں وہ نیاسینامائڈ کا استعمال کر رہی ہیں, ڈرائی ہو رہی ہے اسکن بہت زیادہ, بریک آؤٹس ہو رہے ہیں, پھر ایکنی کیچ ہو رہی ہے, تو اس کو بھی لمٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے کیا کہا؟ لیک آف انفارمیشن. جی ایگزیکٹلی, اس کا پورا معاشرہ شکار ہے ہر طرح. جی, وہ نیاسینامائڈ کا ایڈ دیکھا, لے لیا, اسکن ایکسیسو ڈرائی ہو رہی ہے. اب اس ٹائم پہ آپ کو موئسچر ریٹین کرنا ہے, آپ کو ایک ایسی چیزیں چاہیے جو موئسچرائز رکھیں آپ کو. آپ نہ کہ وہ چیزیں لگا رہے ہیں جو آپ کی اسکن کو اور خشک کر رہے ہیں. اس وقت میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل شو کر رہا ہوتا. میرے پاس کچھ نام ہیں ہمارے لوگوں کے جو ہمارے ملک میں لیڈرز ہیں, اور یہ لیک آف انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈر ہے. جس روز وہ انفارمیشن پتہ چل جائے آپ کو. اچھا, پھر مزے کی بات ہے کچھ لوگ نا انفارمیشن پہ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی اور یہ بھی نہیں دیکھنا ہی نہیں ہے, نہ سننا ہے, مطلب کچھ بھی کر لیں. وہ ایک ریٹرک انہوں نے اسٹیبلش. چھوڑیے جانے سے میں کہاں نکل گیا. ڈاکٹر صاحبہ, اسکن کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ 2 اسکن کے اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہیں. اچھا, اب اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح سے اچھا, کہتے ہیں کہ اگر موئسچرائز نہ کرو تو اسکن بوڑھی لگنے لگتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا موئسچر بہت ضروری ہے. آپ کے ادروائز جن لوگوں کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے ان کی بہت جلدی رنکلڈ ہو جاتی ہے. ہم زہری. اچھا, میں نے کیوں بات کی, سوری, اس کے بعد آپ کل کہیں ایک جگہ افطار کے بعد ایک چکن کھانے کا اتفاق ہوا. خاصی عمر کی تھی وہ, یقین مانے. علامہ صاحب, میں جس تشدد سے گزرا ہوں نا صرف میں جانتا ہوں, اور وہ مجبور کر دے کہ نہیں آپ یہ تو لیجیے. میں نے حضور آپ تو لے نہیں رہے, مجھے کیوں کھلا رہے ہیں. جی, سحری کے وقت جو ایک چیز نہیں کرنی چاہیے اور ہماری تقریباً 90% لوگ کرتے ہیں کہ سب دہی بھی لے لیا, لسی بھی لے لی, سب کچھ لے لیا اور ساتھ چائے لے لی. واہ سبحان اللہ. ظلم ہے. آپ جس وقت سحری کے وقت چائے لیتے ہیں وہ ڈائیوریٹک ہے. اس نے آپ نے جو پانی پیا, جو لسی پی, جو دہی لیا, اس نے سب کھینچ کے پانی اس میں سے ڈرین کر کے نکال دینا ہے. اور وہ جو آپ نے کنواں بنایا تھا پانی کا, جو آپ نے سوچا تھا کہ صدیوں تک ساتھ دے گا اور کم از کم افطار تک تو دے گا, وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے کوئی 9-10 بجے تک ہی, کیونکہ اس کے بعد لیٹنا ہوتا ہے اکثر لوگوں نے, اور پھر اس کے واش روم کے چکر سٹارٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اینڈ اپ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی ہمارے چہرے پہ نور کیوں نہیں آیا. اب وہ نور کیوں نہیں آیا, اب عبادت کا قصور کہیں کہ چائے کا قصور کہ پانی بھی جی ہم نے بہت پیا, ہم نے دہی بھی پیا, سب ضائع کر دیا. تو کمبینیشنز ہمارے بڑے عجیب ہیں. جس طرح ابھی یہ سیرمز کی بات کر رہی تھی, ہمیں بچیوں کو اب یہ نہیں پتا کہ کس چیز کے سب. کچھ کام آپ ایکسپرٹس کے لیے چھوڑ دیں. ہر بندے نے ہر چیز گھر پہ بیٹھ کے کرنی ہے. یہ زیادتی کر رہی ہیں ایکسپرٹس. مطلب آپ لوگوں نے ڈگری لے لی تو آپ ایکسپرٹس ہو گئے. یہ زیادتی. دیکھیے ہمارے ملک میں ہر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ چیتا ہے, یہ تو ایکسپرٹ ہے وہ, الحمدللہ. اسے سیاست کا بھی پتہ ہے, اسے میڈیسن کا بھی پتہ ہے. انجینئر تو ہے ہی نا, انجینئرس تو ہیں ہی. اور مزے کی بات یہ, جو صلاحیت ہم میں ہے وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سمجھو, خود نہیں بننا ہے ڈاکٹر, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو. آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کے, میں آپ کی بات کاٹوں گا, یہ صحیح بات ہے. ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھ سے, اور مسئلہ ایسا الجھا ہوا پوچھا. پہلے میں نے ان سے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ڈسکس کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے پوچھو, الجھنے کے لیے نہیں. جو الجھنے کے لیے پوچھتا ہے وہ جاہل سے بدتر ہے, جو سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے عالم سے بہتر ہے. یہ فرمان بتانے کے بعد سن رہے ہیں بڑے مزے سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ علماء میرے ساتھ بیٹھیں تو صحیح میں ان کو سمجھاؤں. تو حالت یہ ہے کہ عالم سے کہا جاتا ہے علماء بیٹھیں تو میں سمجھاؤں. جی میں کچھ نہیں کہتا, بٹ ہاں سمجھا سکتے ہیں. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میرے اب میں گھر بنا رہی تھی تو اس میں جو ٹھیکیدار صاحب تھے, میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ آرکیٹیکٹ نے کہا کہ اس طرح سے کر لیں. کہتے اس کو کیا پتا, آرکیٹیکٹ کو کیا پتا, کل کے پڑھے ہوئے بچے, میرا اتنے سال کا تجربہ ہے, یہ سارے آرکیٹیکٹ میرے ہاتھ سے گزرتے ہیں.
تو یہ تو حالات ہیں, ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہر چیز اچھا ہے. مجھے نا اس قسم کے جملے سمجھ میں نہیں آتے. اگر کوئی پولیس والے کو آپ اگر کوئی روک لے کسی پولیس والے کو, تو پولیس والے سے پوچھ رہے تم مجھے نہیں جانتے. پولیس والا کہتا میں تو آپ کو نہیں جانتا, تمہیں پتا ہے میں کون ہوں, پتہ نہیں جی آپ کون ہیں. کیوں؟ اچھا ہمارے یہاں اس قسم کے جملے کیوں بولے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو کچھ اور یاد آ رہا ہے کیا آپ کی باتوں سے کہ وہ ایک صاحب تھے, وہ اتفاقاً صوبائی اسمبلی کے رکن بن گئے. اچھا ہمارے یہاں اتفاقاً نہیں بن سکتا. پہلی جگہ ہمارے یہاں اسمبلی میں جانا اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ تو کھلا تضاد ہوا. نہیں ہے. اچھا اس کے بعد بعد میں پھر انہوں نے اپنے حالات ایسے پیدا کر لیے کہ وہ منسٹر بھی بن گئے. منسٹر بننے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا. بننے کے بعد بڑے بھلے آدمی تھے, اچھی دوستی تھی. تو مجھے کہتے ہیں بھائی قادری صاحب مجھے کوئی اچھا مشورہ دیں تاکہ میں منسٹری اچھی چلاؤں. میں نے کہا بہتر ہے آپ اپنی جگہ کسی پڑھے لکھے کو لے آئیے. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اب تو خیر غریق رحمت ہے. بلاک لسٹ میں ہیں آپ؟ جی میں نے کہا آپ تو بلاک لسٹ میں رہے ہوں گے ان کی. میں نے کہا کہ اپنی جگہ کسی پڑھے لکھے کو لے آئے. تو پھر وہ بہت خفا ہوئے, اور خفا ہونے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں غلطی کر گیا ہوں آپ سے بات کر کے. میں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کیا جو بھی کیا. نہیں لیکن ایسا ہمارے یہاں تو اکثر ہوتا ہے. اچھا سو ہم اسکن کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ نور نہیں آتا, اور ظاہر ہے وہ نور کی مرضی ہے نہ آئے. کیا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں آ رہا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نہیں آ رہا نور. آپ نے کام ہے, ہم نے اتنے اچھے کام کیے ہوتے ہیں کہ بس نور ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. مائک ہے آپ کے پاس؟ میں آ جاؤں؟ آلرائٹ جی, میں ذرا کچن میں آ جاؤں, پھر اس کے بعد ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے فیرا کیا کریں گے آپ؟ جی آج ٹینگ کے کچن میں بنا رہے ہیں ہم ٹینگ کریمی ڈیلائٹ, جو کہ بڑی مزیدار سی ریسیپی ہے. ٹینگ کریمی ڈیلائٹ. اوکے, ٹینگ کریمی ڈیلائٹ. اور اس میں میں نے یہاں پہ ایک سرونگ ڈش میں بسکٹس کو کرش کر کے پاؤڈر فارم میں اس کو پورا اسپریڈ کر دیا. اس میں تھوڑا سا ملک ڈال کے اس کو سیٹل کر دیا. اس میں لے رہی ہوں اراؤنڈ 1/4 کپ آف ملک. دین جی بولتی رہیے آپ. دین میں نے لیا ہے یہاں پہ 1/2 کپ آف کریم. اوکے, یہ آلریڈی وسک ہے. اس میں ایڈ کر رہی ہوں کنڈینس ملک, اراؤنڈ 1/2 کپ آف کنڈینس ملک. اچھا یہ کوئی بھی کھا سکتا ہے؟ ڈائبٹک کے علاوہ سب کھا سکتے ہیں. اوکے, ڈائبٹک سے I'm just asking so that you know نیوٹریشن فیکٹ تو اس کے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کو پرابلمز ہیں تو وہ بھی کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً 4 ٹیبل اسپون آف اورنج ٹینگ. اچھا اورنج ٹینگ میں بنا رہی ہیں؟ ٹینگ میں بنا رہی ہیں. اس کے اندر آپ مینگو بھی ڈال سکتے ہیں جو مرضی؟ جی آپ کوئی سا بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یور چوائس. کوئی بھی فلیور ایڈ ہو بہت زبردست لگے گا. اوکے, اس کو ہم اچھی طریقے سے وسک کر لیں گے اور اس کو ہم اس میں اسپریڈ کر دیں گے. اینڈ دیٹس اٹ. یس یہ بن گیا. اور یہ بڑا مزیدار سا بنتا ہے. ویری نائس. جی بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو, اور بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی بنائی ہوئی کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ سب چیزوں کی تعریف کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ جب خود میرے ساتھ لگتے ہیں کچھ ہیلپ کروانے, تو وہ بس سب سے اچھی چیز وہ ہوتی ہے جس میں ان کا ہاتھ لگا ہوتا ہے. مطلب اگر انہوں نے پیاز بھی کاٹی ہے تو کہتے ہیں یہ آج کی ڈش بہت اچھی بنی ہے, مطلب اس وجہ سے اچھی بنی ہے. سو وہ بھی اچھی کوکنگ سیکھ گئے مجھ سے. وہ کوکنگ سیکھ چکے ہیں؟ ساتھ کو آتی ہے کوکنگ؟ ہاں ہلکی پھلکی کر لیتے ہیں, وہاں پہ کر رہے ہیں سب اپنا کھانا وانا, اگر کچھ ہوتی ہے ضرورت تو بنا لیتے ہیں. سالن بنا لیتے ہیں, فون پہ آ کے ریسیپیز پوچھ لیتے ہیں, یہاں سے بن جاتی ہیں چیزیں. اوکے چلیے بہت شکریہ. یہاں پہ نٹس وغیرہ ڈال دیے ہیں اور آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں ٹھنڈا. عید آنے والی ہے تو عید میں بھی آپ فٹافٹ بنا کر جو ہے وہ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. گل از روختا مختا, گل از روختا مختا, نازک بدنی را
بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کی چے خوشکندہ حقا کی چے خوشکندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا مختا خیات ازل دو خطابر قامت زیبا خیات ازل دو خطابر قامت زیبا در قد تو ای جامعے در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا از نیند سلامی از جامی بیچارہ رسا نیند سلامی بر درگاہ دربارے بر درگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ یہ جو آپ نے نعت پڑھی ہے ام حبیبہ صاحبہ نے اسے پڑھا تھا اور یہ بچپن کی یادیں ہیں ہماری اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. میں ایک اور ٹیلی ویژن پہ تھا وہاں. تھوڑا سا مائک میرا ذرا بڑھائیے گا. اور ایک روز ہم 12 ربیع الاول کا شو کر رہے تھے تو اس سے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے پوچھا کہ کیا کریں تو بھائی کس کو بلائیں. میں نے کہا کہ اگر ام حبیبہ آ سکیں تو ان کو بلا لیجیے گا. اور قسمت ایسی تھی کہ وہ ان دنوں پاکستان میں تھیں اور وہ آئیں اور میں نے ان کو سنا اس طرح سے اور ماشاءاللہ کیا بات تھی کیا بات تھی. اور آج آپ نے یہ پڑھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت کمال. ہم بہت چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے ریلوے کالونی کراچی کینٹ میں اور اس محلے میں جو مسجد تھی اسے جامع مسجد ہم کہتے تھے. تو وہاں میری ذمہ داری تھی کہ میں مسجد کو صاف کیا کرتا تھا. اچھا پھر لاؤڈ سپیکر جو تھے ان کو جا کے صحیح کرتے تھے اور بڑے کھلے ذہن کے لوگ تھے. ہم نے تھیٹر بھی مسجد کے لاؤڈ سپیکرز پہ کیا ہے. مطلب وہاں سے نکال کے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں لاؤڈ سپیکر سسٹم دیا کہ بھائی تم جاؤ, تمہارے پیسے ویسے تو ہے نہیں, تم بچوں کے پاس پاکستان کے لیے ہم نے ایک ڈرامہ لکھا تھا تو ہم نے اپنے محلے میں باقاعدہ وہ ٹینٹ لگا کے اور اس کے اندر وہ بڑا سا ایک لاؤڈ سپیکر ہوتا تھا جس میں ایک چیز باہر نکلی ہوئی ہوتی تھی تو اور اس پہ لکھا ہوتا تھا یہ مسجد کی پراپرٹی ہے. تو وہ دو ہم نے اور پھر اس کے بعد وہ اتنے زبردست لوگ تھے, بچوں کی جو تربیت ہوتی تھی وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے.
باقاعدہ مولانا صاحب کو, مولوی صاحب کو, حافظ عبداللہ ہاشمی ان کا نام تھا, انہیں میں نے اسکرپٹ سنایا تھا, میں نہیں لکھا تھا وہ اسکرپٹ کہ یہ میں نے 14 اگست پہ لکھا ہے. اتنے خوش ہوئے تھے اور انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ تمہیں اس کے لیے پیسے جمع, ہم باہر جاتے تھے روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے, ہمیں پیسے دے دو بھائی, ہم نے ڈرامہ کرنا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں دے دوں گا. تو یہ بہت بڑی بات تھی, وہ تربیت کا وہ حصہ تھا. اچھا, میں نے یہ کہانی کیوں بتائی, بیکاز تربیت کی بات ہو رہی ہے اور میں مختصر جواب چاہوں گا آپ تمام لوگوں سے. تربیت کی زیادہ ذمہ داری ماں پہ ہے یا باپ پہ؟ دونوں پہ برابر ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں باپ ہی تربیت کر سکتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں لائف کے کہ جس پہ ماں ہی تربیت کر سکتی ہے. آلرائٹ. مجھے یہی لگتا ہے کہ دونوں کا ڈیفینیٹلی رول ہے, اور اگر ماں اور باپ دونوں تربیت کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے دنیا میں نام روشن کرتے ہیں. آلرائٹ. میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ ڈومینس ایسے ہیں جن پہ باپ کی تربیت کا زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں پہ, اور کچھ ڈومینس ایسے ہیں جو واقعی ایک ماں کی طرف سے آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ماں اور باپ دونوں ہی اس میں بہت اہم ہیں, لیکن ماں اس وجہ سے اہم ہے کہ ماں کے پاس بچے کے مزاج شناسی کا فن ہے, اور ماں جس طریقے سے بچے کو آگے لے جائے گی آپ یقین جانیے بچہ اسی طرح سے وہ کامیاب ہوگا. باپ لازم ہے کہ باپ حلال رزق کما رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اوکے, سو آپ نے کہا ماں, انہوں نے کہا ماں, زیادہ دونوں لیکن زیادہ ذمہ داری. اب ایک اور سوال ہے اور میں چاہتا ہوں اسی اختصار کے ساتھ جواب دیں. یہ مجھے بتائیے, ماں باپ کی جب لڑائی ہوتی ہے آپس میں, شادی شدہ لوگوں کی جب لڑائی ہوتی ہے, بچہ کتنا اس کا اثر قبول کرتا ہے؟ ماں باپ کی لڑائی میں بچے کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. کتنا اتنا نہیں ہے, مطلب وہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر, مثال کے طور پہ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر باپ ماں کا استحصال کر رہا ہے, یعنی وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں اس وقت کم ہے, تو اس کا رجحان ماں کی طرف ہو جاتا ہے. صرف رجحان نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر میں ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے جو کبھی باہر جا کے نکالتا ہے, یا پھر کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ وہ باپ کے اوپر نکالتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ ماں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. بچے کی شخصیت مکمل طور پہ برباد ہو جاتی ہے. اور شاید وہ یہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جب میرا باپ میری ماں کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو شاید میں بھی کسی اور کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں. اور جی آپ بتائیے. اس میں دو چیزیں, ایک تو جو مفتی صاحب نے کہا, علامہ صاحب نے, دوسری چیز یہ کہ جب میاں بیوی بچوں کے سامنے کوئی بھی ڈبیٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, کوئی ایک ظاہر سی بات ہے کسی کا قصور ہوتا ہے, کسی ایک کا قصور نہیں ہوتا, بچے اس چیز کو نا اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ شاید ماں ہی غلط ہے یا باپ ہی غلط ہے. اور پھر جس طرح سے بچے کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے نا, وہ بھی ون آف دی پیرنٹ کو اسی طرح ڈس رسپیکٹ کرتا رہتا ہے. جی میرے خیال میں کوئی بھی نہیں یہ ہوگا کہ جس چیز کو کرے گا کہ جی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی نقصان ہی نقصان ہے, وہ چاہے بچے کو اس کی اوائل عمر میں ملیں یا اس کو آگے جا کے ملے, اور اس کا اثر اس کی باقی زندگی اور باقی رشتوں میں. وہی کرخت سوال اس لیے میں نے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے ان کو روکنا ہے اس سے. تباہ ہو جاتا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز. جی بچے کے لیے اس کے ماں اس باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. بالکل. اب اگر دو آئیڈیل پرسنالٹیز اس کے سامنے لڑ رہی ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم مینٹل امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے جو اس کی شخصیت میں آگے جا کے آتا ہے. وہ اپنے رشتوں میں بھی اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر. یہ بات صحیح ہے, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں سارے احباب جو بات کہہ رہے کہ اگر ماں اور باپ جو کہ نمونہ عمل ہے ان کے سامنے, بچہ یہ کبھی کنفیوز ہوتا ہے کہ میرا باپ صحیح ہے یا میری ماں صحیح, تو ایک کنفیوز پرسنالٹی, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک نفسیاتی دباؤ ہمیشہ رہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی عملی زندگی میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس طرف چلا جاؤں تو یہ ہے اور یہ اس طرف چلا جاؤں, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑی کمزور شخصیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اچھا, اب جو میں سوال کر رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میں پانچوں سے جواب چاہوں گا, ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے خواب اپنے بچوں کی شکل میں جینے چاہیے؟ سر دیکھیں, خواب میرا ہے تو مجھے ہی دیکھنا چاہیے نا, بچوں کی شکل میں کیوں دیکھوں گا؟ ہاں لیکن ہم کرتے ہیں نا, 90% یہی ہوتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے اس کو ایک جملے میں اس طرح بیان کیا کہ میرے خواب میں مجھے دیکھنے چاہیے اپنے لیے, لیکن بچے کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, اسے ایک توجہ دلانی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے شاید اچھا ہو, لیکن اسے اس کی مرضی کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ اچھا اور معاشرے کے لیے مفید انسان بنے. I would say let them live. جو ان کو کرنا ہے ان کو سپورٹ کریں, ان کو کانفیڈنس دیں بھرپور. رہنمائی دے, فورس نہیں کریں. مجھے اور ویسے لگتا ہے کہ ہمارے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب ڈائریکشنز یا ڈکٹیشنز زیادہ ہوتی تھیں کہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ بننا ہے یا یہ بننا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشر آج کل کے بچوں پر اس طرح سے نہیں ہے. بہت ہے. would you believe بہت ہے. ابھی ایک اور سوال میں کرتا ہوں, بہت زیادہ پریشر ہے آج بھی. جی بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی
کیونکہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو اس وقت ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, بلکہ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میں گائناکالوجسٹ بنوں گی. تو بڑی مشکل سے میں نے اپنے والدین کو راضی کیا کہ مجھے گائنی میں نہیں جانا, کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے, اور اس چیز میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی جس چیز میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. بچوں پر دباؤ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بات علامہ صاحب کی صحیح ہے کہ مشورہ ضرور دے دیجیے, لیکن آپ ضد نہ اپنے کیجیے خواب کہ جو ہیں وہ خود جئیں. ہاں, اس لیے کہ بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے نا, اسے اسی طرح جینا ہے. اور دوسری بات, 2 چیزیں, اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے, تھوڑا سا میرا مائک بڑھائیے گا. میں جب جاپان میں کام کیا کرتا تھا تو میرے برابر میں جو شخص کام کرتا تھا اس کی 84 سال کی عمر تھی. اس کو موجی سانگ کہتے تھے. اینڈ آئی واز اے ینگ کڈ. تو میں نے ایک روز ایسے ہی اس سے پوچھا کہ آپ اتنی عمر کے ہو, آپ تھکتے نہیں ہو؟ تو اس نے مجھے بڑا کمال جواب دیا. اس نے کہا ہاں تھکتا ہوں. میں کچھ اور سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ کہے گا وہ. اس نے کہا ہاں تھکتا ہوں. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے لیکن تھکنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم رک جاؤ گے, بس تم تھک گئے ہو سو تھک گئے, لیکن آپ کو کام کرنا ہے. اچھا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر ان کا گریڈ اچھا نہیں آیا ہے تو بھی وہ اچھے ہی بچے ہیں. دیکھیے, اگر شخصیت کی تعمیر کرنی ہے, شخصیت بنانی ہے, بچہ بنانا ہے تو الگ مسئلہ, بچہ بڑا ہو جائے گا کسی کہیں پہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر شخصیت بنانی ہے نا تو اسے یہ سمجھانا ہے کہ تم کچھ ہو اور تم کر سکتے ہو. کیا ہوا کیا ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ جو ہے انسان کو ایک ذہنی ٹارچر ہے, یہ ہوگا یہ ہو جائے گا. اسی میں بچے جو رٹنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, لیکن شعور اور وہ تعلیم تربیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں آتا ہے, بس رٹ لیتے ہیں. جی, ایجوکیشن ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم نے بچوں کو گریڈز میں پھنسا لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہم گریڈز میں پھنساتے ہیں بچوں کو. جی, اگر ہم نے گریڈز میں پھنسا دیا تو پھر ہم شاید قوم کو وہ اچھے بچے نہیں دے پائیں گے, ہم شاید وہ گریڈز والے بچے نہیں دے پائیں گے. قوم کو بچے تو اچھے ملیں گے, ماں باپ اچھے ملنے چاہیے. بچے تو اچھے ہی ملتے ہیں, بچے تو وہی ہے نا جو لکھو گے لکھا جائے گا ان پہ. ٹاکسک کر دیتے ہیں گریڈز کے چکر میں. نہیں, ماں باپ بہت ٹاکسک ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں نہیں تمہیں لینا ہی لینا ہے, تمہیں تو A+ لانا ہی لانا ہے. وہ بچہ بیچارہ. جی, میں نے اس میں تو خود بہت ہاربل ایک سوسائڈ وٹنس کی ہوئی ہے, تو میں تو بہت سخت اس چیز کے خلاف ہوں. ہمارے ساتھ ہماری میڈیکل کے ٹائم پہ ایک لڑکی نے سوسائڈ صرف اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ گھر پہ اس کی سپلی آئے اینڈ شی کوڈنٹ ٹیل. اور ہم شاید وہی بات ہے, اس کے ذہنی ٹارچر کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے سالوں کا اور کس لمحے کا ہوگا. وہ باٹل اپ تھا. وہ تو اینڈ پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا نا, اس کو اپنے گھر میں کوئی گھر والا نظر نہیں آیا کہ جہاں وہ واپس جا سکتی اور وہ بتا سکتی. تو یہ ظلم ہے. آج کل کے میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ آج کل کا جو دور ہے جو اتنا تیز ہو گیا ہے, اور اب بچے جو ہیں وہ مسلسل گیجٹس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بار بار بچوں کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ ضروری ہیں, وہ اہم ہیں, وہ قابل محبت ہیں, اور وہ اتنے گریڈ سے زیادہ اہم ہیں. گریڈز بھی اہم ہیں, لیکن اگر کسی بچے کا صلاحیت نہیں ہے, دیکھیں ناٹ ایوری ون کین بی فرسٹ, ناٹ ایوری ون کین بی سیکنڈ. یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو پوزیشن ہے نا, ہم اس میں اپنے بچوں کو جب پھنساتے ہیں تو پھر ہم انہیں کھونا شروع کر دیتے ہیں. جی سر. بچے چونکہ آپ کی پوری نسل کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کی تربیت سازی میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں وہ ناکام ہوا ہے یا گریڈ کمزور آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. کہنا چاہیے بیٹا کوئی بات نہیں, تم نے تو محنت کی نا, آئندہ سے زیادہ محنت کرو, تاکہ وہ بہتر صورت میں جا کے اس انوائرمنٹ میں جس میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہے وہ آگے بڑھ سکے. لیکن اگر آپ نے یہ شروع کر دیا ہے, تم نے یہ کیا, اور یہ اکثر و بیشتر میرے پاس تو مسائل آتے تھے. جی جی بالکل. اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھا میں کراچی یونیورسٹی کا, کہ ہم میری بیٹی جو ہے وہ 1 نمبر سے فرسٹ پوزیشن میں رہ گئی یا فلاں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیوں؟ بڑا سادہ سا یہ ہے کہ بچے کو کہا جائے کہ بیٹا یہ نمبروں سے اور گریڈوں سے نہیں ہوتا, تم محنت کرو گے تو اس سے بھی آگے جا سکتے ہو. اچھا, کہ میں نے ایکسرسائز کیوں کی, آپ کو بھی احساس نہیں ہو نا, آپ نے سمجھا کہ شاید یہ پروگرام جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے متعلق ہے. بالکل ہے, لیکن یہ ہمارے مسائل ہیں. اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر آیا کہ ہم نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے؟ کہیں نہیں آیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیں صرف دنیا یاد ہوتی ہے. سوچئے گا میری اس ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا. جب اس دنیا سے فرصت مل جائے, کیونکہ گریڈز بھی یہیں رہ جانا, کیا جاتا ہے, بریک لیں.
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अंदाज़ बयां आज लास्ट क्वार्टर फाइनल है, चौथा क्वार्टर फाइनल है, और इस चौथे क्वार्टर फाइनल में हमारे पास 3 लोग थे, लेकिन बुशरा आसिफ साहिबा नहीं पहुंची हैं, इसलिए वो इस मुकाबले से आउट होती हैं, दस्तबरदार हो गई हैं वो इस मुकाबले से। तो 2 लोग रह गए हैं। अब्दुल मोइज़ साहब, आप तशरीफ़ ले आइए। दिल का फ़ैसला, सही रास्ते की पहचान, ये है अब्दुल मोइज़ का उन्वान। 3 मिनट इनके पास होंगे और 3 मिनट में इन्होंने ये साबित करना है कि ये बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। आज क्वार्टर फाइनल है और आज पिछली मरतबा लोग आपसे बड़ा मुतासिर हुए थे, इस मरतबा देखना ये कि आप उनको कितना मुतासिर कर पाते हैं। 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट पे पहली बजर बजेगी, उसके बाद 30 सेकंड्स में आपने ख़त्म करना है। तैयार हैं आप? जी जी, शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो मजमून है वो एक बड़े दिलचस्प टॉपिक पे है। इसमें मैं इसकी शुरुआत में एक शेर से करना चाहता हूँ। जहाँ दिल का फ़ैसला हो वो वही रास्ता सही होता है, जहाँ दिल का फ़ैसला हो वही रास्ता सही होता है, जो ख़ुद से मिलाए वही मंजिल कहीं होता है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सबसे कि हम लोग उस रास्ते को क्यों चुनते हैं जिस रास्ते पे पूरी दुनिया चलती है? हम लोग वो रास्ता क्यों नहीं चुनते जिस रास्ते पे हमारा दिल मानता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमें एक खौफ है पीछे रह जाने का। खौफ है कि हम लोग दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, एक मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो हम दिल से फ़ैसला करके जिस मकाम पे जाते हैं उस मकाम पे हमें सुकून मिलता है, और वो सुकून हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा दीन भी ये बताता है कि जिस चीज़ में आपको सुकून मिले वो चीज़ सबसे बेहतर है आपके लिए। अच्छा, तो एक और सवाल आता है कि हम लोग इस दिल के फ़ैसले को कैसे समझें कि ये सही है या गलत है? तो एक चीज़ मैंने अपने उस्ताद से सीखी थी, वो बता रहे थे कि जब भी आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो आपको हर काम की जो तरबियत और तालीम दी हुई है वो कुरान और हदीस में दी हुई है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सही है, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक करी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज के ज़माने में हमारे पास आई हैं, ईजाद हुई हैं, उसके बारे में तो नहीं है ज़िक्र, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत? तो उन्होंने बोला कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, और आपका ईमान आपके दिल में होता है। तो अगर आपका ईमान मजबूत है तो आप सही फ़ैसला करोगे। अच्छा, तो ये तो मैं दीन की तरह से बात कर ली। अच्छा, अब दुनियावी तरीके से हम लोग हमेशा वो चीज़ करते हैं कि दुनिया में जो आम चीज़ हो रही होगी वही करेंगे, लेकिन हम लोग कोई नई जगह, कोई नया रास्ता नहीं ढूंढते। क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि हमें डर होता है कि वहाँ पे हम लोग कुछ कामयाबी हासिल ना कर पाएँ, हम लोग पीछे रह जाएं। तो वो चीज़ हमें एक बहुत बड़ा मसला पैदा करती है हमारे लिए, और इसकी वजह से हम लोग खौफ में आ जाते हैं। मैं अपनी पूरी इस तकरीर का इख्तिताम इस बात पे करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई काम करो, आप बेशक सोचो दिमाग से, लेकिन उसका फ़ैसला दिल पे छोड़ो। सर, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़। लेट्स स्टार्ट विद सर। जी सर। मैं इस बच्चे की जो गुफ्तगू है उसे ऐसे देख रहा था कि बिल्कुल यानी तकरीर नहीं है, बल्कि बहुत ही सादा अंदाज में अपने दिल की बात कह रहा है, और बड़ी फितरत के करीब। मैंने पिछले दफ़ा भी ये बात कही थी, बहुत और इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा अंदाज है। लेकिन जो एक तर्ज तकल्लुम, तकरीरी अंदाज और उसमें घन गरज, वो थोड़ा सा अपनी जगह पर सही, लेकिन ये भी एक अंदाज है। ऑलराइट जी डॉक्टर साहब। अब्दुल मुईज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत अच्छा एफ़र्ट है आपका, ठीक है। और दूसरा ये कि डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि वो जो आपकी कमज़ोरियाँ थी वो आपको उन्होंने आइडेंटिफाई की, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड एफ़र्ट। डॉक्टर साहब। अच्छा, बेटे आपके नीचे ही वहाँ पर लिखा हुआ है अंदाज़े बयां। तो जब आप उस जगह पर खड़े हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि जब आप तकरीर कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी अ कैजुअल टॉक, ठीक है। हमें लग रहा था कि जिस तरह आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे तो कहीं से भी ये तकरीर नहीं लगी। और जब आप तकरीर ख़ास तौर पे कर रहे होते हैं तो आपके सुनने वालों को आपके साथ बंधना चाहिए, रुकना चाहिए, आपके अल्फाज के उतार चढ़ाव के साथ उनको उस बात का आपका समझ आनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपका अच्छा मैंने इसलिए शुरू किया था कि उसमें आपका बहुत दफ़ा अच्छा आया, मतलब हम जिस तरह एक आम बात कर रहे थे, तो मुझे कहीं से तकरीर के मेयार पे ये नहीं लगी। बहुत सर।
ڈاکٹر صاحبہ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی پہلی تقریر انہوں نے نہیں سنی تھی، اور پچھلے اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں سے سیکھ کے جا رہا ہوں، اور ہم نے یہ کہہ کر آپ کو بلایا تھا کہ ہم دیکھیں گے آپ نے سیکھا کیا ہے. تو پہلے سے کافی بہتر تھے، اور تقریر تو بہرحال نہیں تھی، تقریر کیونکہ کوارٹر فائنل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ایک اسٹیپ آگے جانا ہے، تو اس حساب سے نہیں تھا. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ نے مواد کسی کے ساتھ مل کر جو ہے نہیں بنایا، جو آیا وہ کہہ دیا اور اچھا کہا. بہرحال تقریر اس میں شامل نہیں تھی. کے جو لفظ ہیں خاص طور پہ بس آپ اس پہ توجہ دیں. آئی نو کیمرہ پریشر ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ خاص طور پہ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ کے ذہن سے چیزیں نکل بھی جاتی ہیں. کری کوئی ورڈ نہیں ہے اردو زبان میں، آپ نے کری کا ورڈ یوز کیا، وہ ہوتا ہے کی. جیسے میں نے بات کی، اب میں کہوں گی بات کری، اٹس ناٹ کری. تھینک یو. بہت بہت شکریہ بیٹا، بیسٹ آف لک ٹو یو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اوکے، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. محمد حسن زہی صاحب، حسن زہی صاحب تشریف لائیے، تمہارے ہاتھ میں ہے وقت کی زمام. غازیو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئیے آئیے تشریف لائیے. اور آئی جی، کیا کرتے ہیں سر آپ؟ یہ اچھی بات ہے، تم پڑھتے ہو. کہاں پڑھتے ہو؟ جامعہ محمد ایوب بلدیہ ٹاؤن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ کو تقریر کرنے کا تو فن آنا چاہیے. الحمدللہ. الحمدللہ. شروع ہے، 3 منٹ آپ کے پاس. سیاکاریاں ہماری خاصیت ہیں صدر علی وقار، کیونکہ جس وطن میں وڈیرے شوق سے غداریاں کرتے ہوں اور وطن فروشوں کی جولیاں ووٹوں سے بھرے جاتے ہوں، جہاں حقدار کو حق کے بجائے محافظوں کے ہاتھوں خاک میں ملبوس ہونا ہو، وہاں ہاتھوں سے زمام کھینچ کر پیروں میں پانزیب ڈال کر رقص کروایا جاتا ہے. ظلم و بربریت کی انتہا صدیوں سے ہے، اور انصاف عدالت کے کٹہرے میں نہیں بلکہ جاگیرداروں کے بنائے گئے عالیشان محلات میں ہوتا ہے. سو ایسے عدل و انصاف کا کیا فائدہ جہاں ناظم جوکیوں اور شاہینہ بلوچ کے قاتل سر عام گھومتے ہوں، مگر سوال پوچھنے والا کوئی نہیں. ذی وقار حق اور سچ کی پاداش میں زہر کا پیالہ پی کر دار فانی سے رخصت ہونے والا سقراط ہو، جو حق اور سچ کے لیے لڑے مگر نہ جانے بارش کی کون سی بوندیں انہیں لے ڈوبی، پھر نہ جانے کس دیوتا کی آواز آئی. اگر یہاں رہنا گے تو چپ چاپ سگو سارا ستم. ذی وقار افسوس صد افسوس، آج ہم مغربی نظریات کے قائل ہیں، اور نہیں کشمیر کی ننھی کلیوں کی صدائیں جو بھیگے نینوں سے پیار کا پہلا خواب دیکھتی ہیں، لیکن چاہت کے جرم میں چابک کی صورت ان معصوم بچیوں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. سو قصہ مختصر، اگر نہیں اٹھنا بغاوت کو تو مر جاؤ کہیں جا کر. یہ سہنا روز کی ذلت، یہ جینا روز گھبرا کر، جو بزدل رہ کے زندہ گئے مقدر ان کا سوت آگے. ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. حسن، میں تو کوئی رائے ابھی نہیں دے رہا. وقت آپ کا چل رہا ہے، بزر کے بعد آپ کی تقریر ختم ہو بول گئی، سکتے ختم ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. جی بیٹا، آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے تلفظات کی طرف توجہ دیجیے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک مقامی زبان، اپنے کلچر کی زبان بولتے ہوئے ایک بچہ اردو بول رہا ہے، اور اس کا حسن ہے اردو کا کہ اس طریقے سے، تو یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے. اور بس مجھے یہی کہنا ہے کہ جو مدرسے کا مناظرے کا انداز ہے اس میں، اور جو اکیڈمک ورلڈ کے اندر جو ڈبیٹ کا ایک انداز ہوتا ہے. اب ذی وقار کیا، تم تو عربی جانتے ہوگے یقیناً، تو اضافت لفظی کے اندر کیسے استعمال ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات. ذی وقار کیا ہے؟ ذی وقار مضاف الیہ کے اندر جا کر ختم ہو جاتا ہے، وہ تو بیکار بے معنی آپ نے استعمال کیا. ذی وقار کون؟ صدر ذی وقار ہے یا اخ ذی وقار ہے، اخت ذی وقار ہے، کچھ تو وقارہ. تو مسئلہ یہ ہے بیٹا، اس کا خیال رکھیے ذرا سا. ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی کوشش، کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے نہیں سنا ہے
اور یہ میرا پہلی دفعہ تھا آپ کو سننے کا, تو آپ کی بہت اچھی کوشش تھی. اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ آپ نے اپنی اس کوشش میں بہت سارے ایسے ٹاپکس کو چھوا جو کہ یوزولی لوگ بات نہیں کرتے اس پہ. جی باوجود اس کے کہ کچھ غلطیاں تھیں, لیکن میں یہاں پر وہی چیز کہوں گی کہ آپ کامیاب رہے کہ ہمیں مجبور کیا آپ نے سننے پر. تو یہاں پر ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی. جی کیا کہتی ہیں؟ ان کا انداز بیاں بہت اچھا تھا اینڈ بیٹر دین لائک پریویس ون. یہ بات پہلے بھی آپ سے کہی گئی تھی اور آپ نے اس چیز کا وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ جب دوبارہ آئیں گے تو بہتر ہوگا, لیکن پھر وہی مادری زبان لہجے پر غالب آئی. الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا, آپ نے جب اسٹارٹ لیا بہت اچھا تھا, جن نکات کی طرف آپ گئے وہ اچھا تھا, موضوع پہ اچھے چلے, لیکن بہرحال پھر وہی کچھ غلطیاں جو آپ نے پہلے کی تھیں وہ آپ نے دہرائی ہیں. اس سے بہتر ہو سکتا تھا, بلکہ بہت بہتر ہو سکتا تھا انشاءاللہ. چلیے ایک بات ہے, بھیگے نین کا استعمال خوب کیا بچے نے. بھیگے نین بہت بہت شکریہ. یہ خود لکھا تھا یا کسی سے لکھوایا ہے؟ بس ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہیں رہیے سر. حسن بھائی, عبد المعیز آپ تشریف لے آئیے. آپ لوگ اپنے اپنے نمبر دے دیجیے تاکہ میں ان کو دے. آپ نے ہو گیا لائک آلرائٹ جی 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 آلرائٹ جی. ہاں اب ہم آتے ہیں آپ دونوں کی طرف. کیا ہوا معیز؟ میں نے بیٹر کیا, ججز نے بھی کہا یہ, اور میں نے اس پر کوشش کی کہ میں انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کروں, تو میں نے اس پہ دھیان کافی دیا اور میں نے نہیں کیے. لیکن اوبویسلی یہ مجھ سے زیادہ اچھے کرتے ہیں اور میں یہ ہے کہ آگے کی ہی بڑھیں. جی سر. پہلے بھی ججز نے مجھے کچھ غلطی کا کہا تھا, میں نے اس پر پریکٹس کی تھی, لیکن بس سامنے آ کے وہ غلطیاں دوبارہ شو ہو جاتی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, بہت معذرت. اور باقی کوئی بات نہیں. لیکن میں نوجوان نسل سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بلکہ تم اس کو پکڑ لو, اور میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. بیٹا, جب کہیں کوئی ریٹرک اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو اس کے بھیتر میں جا کے دیکھو کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں. تقلید مت کرو اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا شور سنائی دیتا ہے. نہیں, پاکستان سب سے پہلے آتا ہے, پاکستان سے پہلے کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. باقی جو آپ کی رائے ہے وہ آپ کی رائے ہے. ہر شخص کو, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ اب آگے آپ ہی کو چلنا ہے پاکستان کو لے کے. لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کسی بھی ریٹرک سے بڑا ہے, اس کو یاد رکھیے گا. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح کا کمپٹیشن تھا, اس کو ہم نے جج کیا تھا. ایک دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھنے کا مطلب بڑی بات, سیریسلی آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور یہ چیز آپ کو زندگی میں بہت آگے لے کر جائے گی, کیونکہ جب آپ کسی کی لیگ پولنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ بچہ عبد المعیز تو لیکن ایگزامپل ہے. ایون جو پہلے بھی بچے آئے ہیں, مطلب ان میں آپ یہ دیکھیں پازیٹیوٹی کس قدر تھی. تو میں اس چیز کو وہی اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے اب بچے جو آ رہے ہیں وہ سمجھدار ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ویری نائس, ویری نائس, ویری نائس. اگین سر, آپ جیتے نہ جیتے آپ نے سب کو امپریس کیا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں آپ جیت چکے ہیں, یہ تو مقابلہ ہے. اس مقابلے میں دیکھیں, میں نے جب پہلا آڈیشن دیا تھا تو میں فیل ہو گیا تھا پہلے آڈیشن کے اندر. آپ یقین مانیں مجھے ٹی وی کے لیے فیل کر دیا تھا. انہوں نے کہا, غضنفر صاحب نے مجھے کہا, بات سنو, مجھے نہیں لگتا تم کامیاب ہو گئے, تم بہت اسٹف ہو. اچھا, اس کا ریزن تھا, کسی نے مجھ سے کہا تھا یوں کھڑے ہو کے یوں کر کے بولو, تو میں ایسے ہی بول رہا تھا یوں کر کے نا, کہ یہ ہوتا ہے, دام بتائیں نام اٹھائیں, دام بتائیں نام اٹھائیں. بعد میں انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں بولا جاتا. پھر بعد میں تو میں اپنے بولنے لگا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہر چیز عارضی ہے, کامیابی یا ناکامی دونوں عارضی ہیں. کامیابی کو سر پہ مت چڑھائیں, ناکامی کو دل سے مت لگائیں, ختم ہو جاتی ہے. ہاں سچ بتا رہا ہوں میں, بہت اچھی, بہت بہت. تو جناب وقت آ گیا ہے, کسی ایک کو آگے جانا ہے اور ایک کو پیچھے رہ جانا ہے. محمد حسن زئی صاحب, آپ کامیاب, آپ آگے جا رہے ہیں, آگے آئیے.
بہت شکریہ. اور تم بھی کامیاب ہو, تم نے سب کو بڑا امپریس کیا ہے. یو آر سچ اے ونڈرفل ہیومن بینگ. اور آپ کے پیرنٹس کو ہمارا بہت سلام, بیکاز آئی تھنک وہ تربیت وہیں سے آتی ہے. اینڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دا وے یو آر اٹس بریلینٹ, اینڈ دا وے یو آر سر, آپ بھی اس میں کوئی شک نہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا, ہماری نوجوان نسل واقعی بڑی کمال ہے. اچھا جی, یہ ہمارے پاس نیلسن پینٹس کی جانب سے آپ کا تحفہ ہے, یہ آپ کا تحفہ ہے سر, اس کو قبول کیجیے گا. ساتھ ساتھ میرے پاس کچھ واؤچرز ہیں, ایک آپ کے لیے ہے سر, ایک آپ کے لیے ہے. یہ پیزا کی طرف سے, پیزا میکس کی طرف سے واؤچرز ہیں. بہت بہت شکریہ. مائک مجھے دیجیے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور سر میں آپ کو یہ دے دوں سر, پلیز پلیز سر, یہ واؤچر سر. علامہ صاحب یہ ایک اور واؤچر ہے, اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے 3 اور واؤچرز دینے ہیں, کیونکہ 3 لوگ اور بھی ہیں. دے دیجیے گا پلیز, واؤچرز دے دیجیے گا. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں کیڈبری بھی دے سکتا ہوں. اور یاد رکھیے گا کہ میں اپنی ذمہ داری پہ دے رہا ہوں. یہ لیجیے, اس کو یاد رکھنا مسلمانوں, میں پہلے کہہ رہا ہوں. یہ لیجیے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اور جی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے یہاں پہ, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ونس اگین جی, ویلکم بیک. اور آئیے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. ایک بار صاحب میرے پاس آئے, ان کے بیٹے کا آپریشن تھا خان میں, بیٹا اسے کہنے لگے بھائی اتنے پیسے کی ضرورت ہے, تو میرے پاس کو تقریباً 5 لاکھ روپے کم تھے. تو میں نے امجد کو فون کیا, میں نے کہا امجد یہ پیسے لے کے خان پہنچ جاؤ. اس سے کوئی دوسری بات نہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں. ہم چلے گئے, جو میرے پاس تھے, جو امجد کے پاس تھے, ہم نے وہ پیسہ جمع کرایا. آل دیٹ فل اپ, امیڈیٹلی اس کو سرجری کے لیے لے گئے. وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے خان, جہاں پارکنگ وغیرہ اوپر کی جاتی ہے. تو وہاں میں اور امجد چلے گئے. اب امجد اور میں ہم دونوں نعتیں پڑھنے لگے اور فجر ہو گئی. ہم نے وہی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب نیچے اتر کے آئے, اور ہم یہ نعت سن رہے تھے, میں امجد سے یہ نعت سن رہا تھا بار بار. نیچے اتر کے آئے تو ہم گئے تو انہوں نے بتایا جی آپریشن کامیاب ہو گیا, ایوری تھنگ از اوکے. میں اپنی گاڑی میں بیٹھا, امجد اپنی گاڑی میں بیٹھا, میں ادھر چلا گیا, امجد ادھر چلا گیا. اور ایسے ہم نے پتہ نہیں کتنی چیزیں کی. اور وہ بڑے کمال لوگ تھے. ڈاکٹر طاہر شمسی, طاہر میرے دوستوں میں سے تھے, بڑے عزیز ترین دوستوں میں سے تھے. تو طاہر کے ساتھ میرا اتنا پیار کا رشتہ تھا, ہم نے شاید پتہ نہیں کتنے بون میروز کیے ہوں گے. تو میں ان کے آفس میں چلا جاتا تھا, ہیمیٹالوجی کی بکس جو تھیں وہ نکال کے, اور ان سے کہتا تھا اس کا بھی علاج کرو, اس کے ساتھ بھی. تو مجھے کہتے تھے وہ اکثر کہ یو آر ناٹ اے ڈاکٹر مین, تم کیوں کرتے ہو ایسا, تمہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر کوئی, آپ کسی کو بتا نہیں سکتے نا کہ اس کا بچہ جیے گا نہیں. جتنی ڈیڈیکیشن میں نے طاہر شمسی میں دیکھی تھی بڑے کم لوگوں میں ہوتی. اور اسی طرح سے میرے دوست ہیں ڈاکٹر ظاہر, وہ بھی بڑے کمال آدمی ہیں. ہم جو سہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ زندگی بہت بہتر ہے, اور ان میں سے یہ تمام لوگ تھے میری زندگی کے اندر, جن کی وجہ سے بہت ساری زندگی جو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو بہتر ہوئی ہیں. ہم جو بات کر رہے تھے اسی بات پہ آتے ہیں. تو مجھے بتائیے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس عمل میں ڈھال سکتے ہیں جہاں ہمیں یہ جو فکر ہے اپنے مال کی, ضرورت کے مطابق تو رہے, لیکن غیر ضروری طور پہ جو مال کی فکر ہو جاتی ہے وہ نہ رہے.
خیر بھائی بات یہ ہے کہ جو مال کی فکر رہتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو رب پر توکل کی کمی ہے اور دوسرا اس بات کا احساس انسان میں شاید کم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے انسانی زندگی یا انسان زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس کا پیسہ اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی جو آپ نے واقعہ بیان کیا، آپ آغا خان گئے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خاموشی سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ آپ حضرات، آپ ہیں بھائی امجد صابری، اللہ تعالیٰ انہیں طریقہ رحمت کرے، آمین۔ تو مجھے یاد ہے کہ مرحوم عامر لیاقت مجھ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے، میں امریکہ میں تو اس وقت مجھے کال کی، بھائی یہ بات ہے، یہ بات ہے، محبت کرتے تھے اور جو بھی ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا، اس شخص میں بھی میں نے تڑپ دیکھی۔ عام طور پر شوبز میں یا مدارس میں یا اور تمام مختلف محکمے میں اللہ نے جن کو بہت نوازا ہے، انہیں یہ راستہ بھی دکھلا دیا کہ دیکھو میری مخلوق کو نفع دینے والے بنو اور نفع کے لیے یہ راستہ بہتر ہے کہ جو تمہیں رب نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ بالکل صحیح۔ اور کچھ قلاش بھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں پر خرچ نہیں کرتے، وہ خدا کا خرچ نہیں کرتے۔ میں نے اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف یہی نہیں ہے، علم بھی خرچ نہیں کرتے، نہیں کریں گے۔ اور سب سے بری بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہو، آپ دے سکتے ہیں، آپ کا ٹکا نہیں لگ رہا ہے علم دینے میں، بٹ آپ وہ بھی ہولڈ کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو علم آپ کو سپیریورٹی کا کمپلیکس دے دے، ایک بات یاد رکھیے گا، کمپلیکس جو ہوتا ہے نا، سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کی سب سے بری شکل ہے۔ بیماری یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک آدمی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ نہیں میں سب سے بہتر ہوں۔ تو خدا را آپ کنٹینیو پلیز۔ نہیں، آپ نے صحیح دیکھیے، آپ کی جو کہنا چاہیے کہ برمحل جو اضافتیں ہوتی ہیں اور تجربات ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو ہم خدا رفا سے تقاریر کر کے یا اپنے علم سے متاثر نہیں کریں نہ اپنے کردار کو کہ یہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہم سچ بات یہ کہ مٹی کے ہیں، مٹی ہی میں چلے جائیں گے، لیکن وہ مٹی یادگار رہ جاتی ہے جس مٹی نے اپنی زندگی کے اندر کچھ پودے پیدا کر دیے۔ بالکل صحیح۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے جس میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ نفس پرستی اور مزاج میں ہمہ اوست کا نعرہ کہ صرف میں ہوں اور باقی کوئی بھی نہیں۔ آپ یقین جانیے جتنی دولت میں نے، پتہ نہیں مجھے نام لینا چاہیے یا نہیں، لیکن بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، سردار یاسین ملک، نام لیجیے۔ کیا بڑا آدمی ہے۔ اور ایسے بڑے لوگ، انہوں نے جب اپنی خود نوشت لکھی حیات، اللہ انہیں زندگی سلامتی دے، بزرگ ہے، جامعہ کراچی میں بہت خدمت کی انہوں نے، ایسے طلباء و طالبات کی جن کا کوئی نہیں تھا پرسنل حال، سبحان اللہ۔ اور مساجد کے لیے اس شخص نے پاکستان کے ماشاءاللہ بڑے لوگوں میں ہے۔ تکبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک دن کہنے لگے قادری میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کافی ہے ماشاءاللہ، اور پی ایس او وغیرہ کے اندر بھی مطلب وہ چیئرمین رہے اس کے، مجھ سے کہنے لگے کہ قادری میں ایک بات تمہیں بتاؤں، میری بیوی بڑی پریشان رہتی ہے بار بار۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ کہنے لگے میں اندر جو بنیان پہنتا ہوں نا، اس بنیان میں چھید کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بالکل آنیئر میں بتانا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو کہ دیکھیے اللہ نے اگر نوازا ہے نا تو آدمی مزاج کے اعتبار سے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اپنے کپڑے بدلوں اور میں اپنے اس جو اندر میں نے پہنا ہوا ہے اپنی بنیان اس پر نظر جائے تو مجھے اپنی غربت کے دن وہ یاد رہے جس کا میں تعلق تھا، اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے ملا یہ مجھ پہ قرض ہے، بہت بڑی بات، یہ مجھ پر قرض ہے، میں لوٹانا چاہتا ہوں۔ سر بھائی، یہ جو آپ نے بات کی آغا خان کی، یقین جانے کتنے چراغ آپ لوگوں نے جلائے ہوں گے۔ آپ نے ایک طویل عرصے تک بہت سے لوگوں کی خدمت کی ہے، میرے علم میں ہے یہ بات۔ اور میں نے ایک بات بہت مؤثر طور پر دیکھی ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن تقریریں کرنے والے اور تقویٰ کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا کی قسم، رب کے سامنے پتہ نہیں کون کس طرح سے ہوگا، ہاں جو ظاہر کے حلیے میں لگتا ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن میرے رب کے سب سے محبوب لوگوں میں ہوگا، اور رب کہے گا سب سے پہلے اس کے لیے راستہ بناؤ، کیونکہ اس نے کسی غریب کے لیے دروازہ کھول کر پانی بھی پلایا اور روٹی بھی دی۔ اور قیامت کے دن صرف ایک جملہ کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں، حضرت
کی حدیث ہے اس کا صرف مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے چہرے کو اس طرح سے موڑ لے گا، نماز روزہ زکوٰۃ حج سارے اعمال کیے ہوں گے، یا اللہ تیرے دیدار کا شوق لے کے میں آیا، یہ کیا کیوں؟ جواب یہ ہوگا کہ میں تیرے دروازے پر بھوکا آیا تھا، پیاسا آیا تھا، جب تجھ سے میں نے پانی مانگا تو تم نے کہا پانی نہیں ہے، پیاسا آیا، اور میں جب بھوکا آیا تو میں نے تجھ سے رزق مانگا، روٹی مانگی، تم نے روٹی نہیں دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ حضر القیاس، تو رب بندوں سے محبت کو اپنی محبت سمجھتا ہے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں جی ارشاد۔ اور پھر میں آپ چاروں سے کہوں گا، اس کو مجھے جواب دیجیے، اور جب سوال میں کروں گا۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر کچھ دینا چاہتی ہیں اپنے پاس سے، علم کی صورت میں، عقل کی صورت میں، شعور کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، تو وہ دو چیزیں کیا ہوں گی جو آپ دے کے جانا چاہیں گی اس دنیا سے؟ جو میں دے کے جانا چاہوں گی اس دنیا سے لوگوں میں بانٹنا چاہیں گی؟ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ ہمارے بہت سارے دوست، بہت رسپیکٹیبل میرے کولیگز جو ہیں، وہ کبھی بھی اپنے امپلائیز کو اسکلڈ نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ انہیں محتاج رکھتے ہیں ان چیزوں کا جو ان کا بنیادی حق ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ میں بلکہ کوشش بھی یہی کرتی ہوں اپنی پریکٹس میں کہ میں اپنے جو میرے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کو اسکلڈ کروں، تاکہ آج میں ہوں کل میں نہیں ہوں، لیکن وہ ہنر ان کے ساتھ چلتا رہے گا، وہ ان کے لیے ایک مثال راہ بنے گا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز ہے کہ ہم چاہے کتنی ہی اونچائیوں پہ پہنچ جائیں، ہم سے اکثر ہمارے مریض کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ اگر شاید میں ڈاکٹر نہ ہوتی تب بھی میں ایسی ہی ہوتی، کیونکہ یہ ہماری تربیت کا پارٹ تھا۔ تو یہ چیز میں ہمیشہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی رتبے پہ ہوں زندگی میں، کیونکہ اتار چڑھاؤ ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو اور آتے ہیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جو چیز قائم رہ جاتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، اور آپ اپنے انڈر جو آپ کے لوگ کام کرتے ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، That is something. بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ دو کوئی چیزیں بتائیے مجھے۔ سب سے پہلے تو نیت، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور سارا دار و مدار ہی آپ کا نیت اللہ ہوتا میاں ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم انما اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہ سوچے بغیر کہ آپ کا اس کے جواب میں آپ کو کیا ملے گا اور کیا نہیں، اور میں ہمیشہ اپنی اولاد کی بھی اسی اس کے اوپر میں تربیت کر رہی ہوں کہ یہ سوچے بغیر اچھائی کرنی ہے کہ ان ریٹرن کیا ہوگا، یہ نہیں سوچنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے، آپ کو اس کا صلاح اللہ کی ذات سے چاہیے، اور یہی آپ کے لیے صرف آگے چل کے چیز کام آئے گی۔ دوسرا، بانٹنے کا ہنر، وہ آنا چاہیے۔ بانٹنے کا ہنر آپ میں، اور عزت کے ساتھ اگلے بندے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس کو اسی ڈگنیٹی کے ساتھ دیں جس ڈگنیٹی کے ساتھ آپ خود لینا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت زیادہ کچھ تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ میرے پاس صرف جب لوگ ہم سے ملتے ہیں تو زیادہ تر سوچتے ہیں کہ ہم دین سے قریب ہوں گے، اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جب ہم سے لوگ ملیں تو ہم انہیں وہی چیزیں پرووائڈ کریں، جیسے کہ جب نعتیں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع ان کے دلوں میں جلتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ بس یہی پیغام میں ان تک پہنچاؤں کہ جب میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو لوگ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خواں کے طور پہ یاد کریں، اور انہی چیزوں کو جو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیلیور کروں بس وہ اسی نام سے مجھے یاد کریں۔ اور دوسری چیز کہ اپنا اخلاق بہتر رکھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، اور وہی چیز میں چاہوں گی کہ میں ڈیلیور کروں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو میں چاہوں گی میرے بعد بھی اگر کوئی مجھے یاد کرے تو انہی دو چیزوں سے یاد کرے۔ ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت آپ میں دی ہے، جیسے ہماری بہنوں نے بھی کہا، بچوں نے بھی کہا، آپ بھی بارہا یہ بات کہتے ہیں، جو جہاں پر بھی کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بہتری کے لیے کرے۔ کیوں کہ یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور آپ کی صلاحیت آپ کو قرض دی ہے، اور من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو خوبصورت قرض کون دے سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو خوبصورت قرض یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کہے کہ میرے رب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
तेरी अता है, तेरा करम है, जो कुछ भी है तेरा, तेरी बारगाह में तेरे बंदों को लौटा रहा हूँ ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए। दूसरी चीज़, दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मायूस हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही मायूस करना चाहिए। हमेशा मुस्बत बात करें, मुस्बत सोचे। हाँ, तनकीदी अमल है वो ज़रूर रखें, लेकिन तनकीद से दिल आज़ारी ना हो और अपने खुद एहतसाबी के अमल से गुजर के ही कहे कि न समझो खाक का पुतला जमाले किबरिया में हो। क्या बात। अच्छा, ये सवाल मैंने क्यों किया? अब सवाल ये है कि मैंने सवाल आप लोगों से क्यों किया। आप यकीन रख लें इस बात का कि आप जो मुझे देख रहे हैं, आपको भी याद नहीं होगा कि इन सब ने क्या कहा। अगर इनमें से कोई एक ये कहता कि मैं पाकिस्तान में किसी एक को जिस मकान में मैं रहता हूं, मैं वो दे के जाना चाहता हूं, या मैं $1 मिलियन देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो हम सबको ये बात याद रहती, क्योंकि हमारी कंडीशन, we're conditioned that way। लेकिन यही सवाल पैदा होता है वो जो इसका जवाब है। यही आपको जवाब मिला है, और ये मैंने जानबूझ के सवाल किया है, यही आपको जवाब मिला है। फर्ज करें कि ये कह देते कि घर ये आपके नाम करते हैं, क्या आप घर ऊपर ले जाएंगे? यहीं छोड़ के जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे के जाना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपया दे के जाना चाहता हूं, यकीन मानिए वो 1 करोड़ रुपया या जो आप उसे 1 करोड़ रुपए से बनाते हैं वो यहीं रह जाता। आपके साथ क्या जाता? कुछ भी नहीं। हाँ, अब जब ये बात समझ में आ जाए कि आपके साथ पैसा नहीं जाना है, मादी चीजें नहीं जानी है, तो इन चारों की गुफ्तगू आपको बड़ी कमाल लगेगी। एक, अपना हुनर देके जाना चाहती, दूसरा अपनी नीयत देके जाना चाहती, तीसरा ये सबक देके जाना चाहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अखलाक को बेहतर करूं ताकि मैं लोगों से बेहतर तरीके से बात कर सकूं। डॉक्टर साहब की पूरी जिंदगी देने में गुजर गई, इल्म बांटने में गुजर गई। अब आपको ये सब समझ आ रहे होंगे, क्योंकि जहन से ये तमाम चीजें दूर हो गई कि मादियत परस्ती जो है वो आपको कहीं पर नहीं लेके जाएगी। लेकिन इसे प्रोग्राम की हद तक मत रखिएगा कि साहिर भाई ने कह दिया तो कोई बात याद, एक और भी बात मैं इस तसव्वुर को भी खत्म कर दूं। मैं जिंदगी में आपसे जो कुछ कहता हूं, मुझसे पहले इसको कहीं बेहतर अंदाज में बहुत सारे लोगों ने कहा, और मेरे बाद इसको कहीं बेहतर अंदाज में बहुत सारे और लोग कहेंगे। तो डू नॉट कंसिडर द सोर्स इन दिस, जस्ट कंसिडर व्हाट्स बीन सेड, कहा क्या गया है। बस पसंद आए उसे इख्तियार कीजिए, नहीं पसंद आए उसे छोड़ दीजिए। लेकिन याद रखिए, जो कुछ यहां है वो यहीं रह जाना है। मैं जरा किचन में चला जाऊं। जी उफेरा जी, हमारे यहाँ पे हमारा जो डेजर्ट था टैंग क्रीमी डिलाइट ये रेडी है, और इस वक्त मैं बनाने जा रही हूँ नॉर के नूडल्स का, जो कि हैं बटर नूडल्स विद, उसको मैं सर्व करूँगी फिले के साथ, फ्राइड फिले के साथ। तो मैं यहाँ पे रेसिपी बताती चलूँ। ओके। यहाँ पे हमने लिया 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। ओके, बटर डाल दिया, गार्लिक डाल दिया। सही है। यहाँ पे हमारा जो चॉप्ड गार्लिक है वो ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। ब्राउन तो नहीं हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ट्रांसलूसेंट तक हो गया। इसमें मैं ऐड करी हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट, along with that oregano leaves। अच्छा, नमक अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कम कैसे किया जाता है? आटे की गोली डाल दे बना के ना, आटे की गोली? हाँ, गूंदे हुए आटे की। वेरी नाइस। वैसे तो नमक एहतियात से डालें। ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश चिली, और इसमें मैं ड्राइड पार्सले ऐड कर रही हूँ, अराउंड 2 टीस्पून। इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड कर रही हूँ। ओके। And then I'll add noodles। डालिए। And we're done। Yes, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नूडल्स हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए, तो इसको मैं यहाँ पे चिकन फ्राइड फिले के साथ
सर्व करूँगी। नौर के रेंज के बारे में बताती चलूँ, नौर जिस किचन में मौजूद नहीं, आई एम श्योर कि वो किचन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हर किचन में ज़रूर मौजूद होते हैं। नौर का केचप, अलॉन्ग विद दैट चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़, इमली की चटनी, हरी मिर्च की चटनी। सो ये सारी चीज़ें आपके स्नैक्स को, आपके दस्तरखान को ज़बरदस्त बनाती हैं। अलॉन्ग विद दैट जो नौर के नूडल्स हैं उसके जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो आपके बच्चों के और आप बड़ों के भी बड़े फेवरेट होते हैं। और जी, और ये याद रखिए, आप जब भी नूडल्स बनाएं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप नमक और मिर्चें हस्ब ज़ायक़ा डालें। हाँ, राइट। ओके, थैंक यू मैम, मैं इसको सर्व करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अफ्तार के वक्त ना इस किस्म की खुशबू जो होती है बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब हम एक कलाम की तरफ आते हैं। जवेरिया, आपकी तरफ आते हैं प्लीज़। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो उनका करम, फिर उनका करम है, उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो, मंगते खाली हाल अगर कुछ अपना सुनाया उनके करम का शिकवा होगा, हाल अगर कुछ अपना हालात में खुश हूँ, मैं अपने हालात में खुश हूँ, मुझसे मेरे हालात ना पूछो, उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो, उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले लोग अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें और नमाज़ मग़रिब अदा करें। आइए चलते हैं लाहौर में अज़ान मग़रिब की जानिब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی خوبصورت راتیں اور یہ برکت والا مہینہ، اور اس میں یہ پیارے پیارے میرے وطن عزیز کے بچے چھوٹے چھوٹے سے، پہلے تو ان سے کریں گے ہم تعارف کی باتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا کہا گیا ہے اور کس لیے کہا گیا ہے، پھر بیٹا اس کو سوچیں گے، بتائیں گے اور باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اپنا نام بتائیے۔ شاباش، ارتضا، شاباش، راہم، ماشاء اللہ، انایا، زور سے بولے بیٹا، انایا، واہ ماشاء اللہ، انابیہ صدیقی۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ تو تھا تعارف بچوں کا، اور کل آنے والے وقتوں میں یہی بچے اس وطن عزیز کے نمائندہ ہوں گے پوری دنیا میں انشاءاللہ۔ آئیے کچھ باتیں کریں اس کلام مجید کے لیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے سب کچھ بیان کیا، انبیاء کے قصے، قوموں کے قصے، زندگی کے نشیب و فراز۔ اور پیارے پیارے بچوں، آج ایک خاص بات، آج ممکنہ ایک خاص رات ہے۔ اس خاص رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر سنا ہے کبھی؟ سنا ہے نا؟ اچھا، اگر نہیں سنا تو تب بھی، اور اگر سن لیا تب بھی۔ قرآن پاک میں آیا نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، اچھا بیٹا، لیلۃ القدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ قدرت والی رات، رب کی رحمتوں والی رات، اور جس کو کہتے ہیں نا گڈ لک کی رات ہے نا، گڈ لک آسان، ٹھیک ہے، فارچون اور یہ اور وہ جو دنیا بھر کی۔ تو آئیے ذرا سا دیکھیں کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ یہ جو رات ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے، اور یہ تحفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود، جو آج ممکنہ 25 ہے نا، 25 کی رات، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہتا ہے کہ آؤ مانگو ہم سے، دعا مانگو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارے مسائل ہیں، کیا پرابلمس ہیں، کیا زندگی کے اندر مشکلات ہیں، ہم آپ کی مشکلات آسان کریں۔ مثال طور پہ آپ اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا اللہ مجھے اچھی تعلیم دے، میں ماں باپ کی خدمت بھی کروں، دین پہ بھی چلوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تمہاری دعا کو، ہے نا بیٹا؟ اور اسی طرح آپ ماشاءاللہ کہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، میرے والدین کی زندگی میں برکت، وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں گے آپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آج کی جو رات ہے یہ فرشتے اترتے ہیں خاص طور پر، اور فرشتے اتر کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عبادت کون کون کر رہا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہماری بچیوں نے پڑھا نا، ہماری بہنوں نے کیا پڑھا تھا؟ مولا صلی وسلم دائمًا ابدا پڑھا تھا نا ابھی۔ تو یہ اس کے اندر نعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت، اللہ سے محبت۔ تو آج کی رات دعاؤں کی ہے اور بخشش کی، یعنی بخشش و عطا کی رات ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے نیک بنا دے، مجھے اچھا بنا دے، میرے والدین کے رزق میں برکت عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں خاص طور پر ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے، یہ باتیں تو میرے خیال ہے کہ ہم نے سمجھ لی، تو دعا کی رات ہے نا، تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے العالمین، تیری بارگاہ پر وقار میں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، یہ ثناءخوان رسول اور پوری ملت اسلامیہ وطن عزیز پاکستان کے بہن بھائی ہمارے ساتھ شریک دعا ہیں، خداوند قدوس ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ پر وقار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرما کر نیک لوگوں میں شمار فرما اور اپنے راستے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، میرا وطن، میرا پاکستان تیری خاص رحمتوں کا طلبگار ہے، تو اپنے کرم خاص سے میرے مولا اس وطن عزیز پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے اس وقت سامعین اور ناظرین جو ہم سے مخاطب ہیں
اور اس دعا کا حصہ ہے یا اللہ اصل میں وہ تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں جتنی بھی پوشیدہ یا ان کے زبانوں پر جتنی بھی ظاہری دعا ہے ان کو قبول و منظور فرما اور سب کو سکون و اطمینان نصیب فرما، مکہ معظمہ کی زیارت نصیب فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرما اور سب کے دلوں کو یا اللہ اپنے محبوب کی محبتوں کا گنجینہ بنا دے، آمین یا ربنا کریم بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔